اپنے آپ سے سوال کرتی رہا کرے. دن میں کئی بار اپنے سے سوال خود ہی اندر جو سیلف ٹاک ہوتی ہے نا انسان کی، جو اپنے سے باتیں ہوتی ہیں، اس میں اپنے آپ سے خود پوچھا کرے کیوں کر رہی ہوں میں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، میرے دین دنیا میں اس سے کیا فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے مجھے اس سے کیا ترقی حاصل ہوگی، دینی اعتبار سے کیا ہوگی. اور دنیاوی ترقی صرف مال و دولت کی آمد نہیں ہوتی کہ آپ کو ڈھیروں مال مل جائے تو آپ ترقی کر گئے. عام طور پر ہم کامیابی کا معیار ان چیزوں کو بنا لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتی. ایک اچھے انسان کی حیثیت سے جس کا اپنا اندر قلب مطمئن ہو اور وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہو، دوسروں کے لیے بابرکت ہو، وہ انسان بننا جو ہے وہ دراصل ایک کامیاب انسان ہوتا ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے کتنے بابرکت ہیں. کیونکہ یہ جو دوسروں کے لیے بابرکت بننا ہے نا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اور جو شخص دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے، کوئی بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتا، کوئی بھی اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا چاہتا. مثلا عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ لڑکی کی شادی ہو کر کے گئی اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ ان کے فائدے کی نہیں تھی، وہ ان کے کام کی نہیں تھی، اس کی ذات سے ان کو کچھ ملا ہی نہیں، وہ بیکار سی لڑکی تھی، لہٰذا انہیں اس کو نہیں رکھنا تھا، نکال پھینکا. تو بابرکت لوگ وہ ہوتے ہیں جو جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، لوگوں کے لیے، دین اور دنیا کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، خیر و بھلائی کا باعث ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میں جہاں بھی ہوں مجھے بہت برکت والا بنایا. ابن قیم الجوزیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے خیر کی تعلیم دینے والا، اپنی طرف بلانے والا اور اپنی یاد دلانے والا اور اپنی اطاعت کی ترغیب دینے والا بنایا، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. تو ایسا آدمی بابرکت ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگی میں ایک ویلیو ایڈ کرے، کہ ان کو دنیا سے کاٹ کے رب والا بنا دے، ربانی بنا دے، ان کا رخ زمین کی حقیر چیزوں سے اٹھ کر اوپر کو جائے، بلندیوں کی طرف جائے، اس کے مقاصد بلند ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ صفات نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، وہ برکت سے خالی ہے. کون سی صفات؟ کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم، خیر سے مراد صرف قرآن کی تعلیم نہیں، قرآن تو خیر ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی دین دنیا سے متعلق جو بھی خیر و بھلائی ہے وہ دوسروں کو سکھانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی یاد دلانا لوگوں کو. کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ صفات نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے اور اس سے ملاقات اور مجلس بے برکت ہو جاتی ہے. ایسے شخص کی ملاقات بھی بے برکت ہے اور مجلس بھی بے برکت ہے جس میں کوئی خیر کی بات نہ ہو. یہ ابن قیم کا قول ہے. آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں جائے خیر و بھلائی سکھائے، جس سے بھی ملے اس کی خیر خواہی کرے. اسی طرح امام حسن بصری بچے کی پیدائش پر ان الفاظ سے مبارکباد دیتے تھے، جعلہ اللہ مبارکن علیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بچے کو تمہارے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبارک بنا دے. یعنی ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور کس کے لیے ہو؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طرح ایوب السختیانی کو جب کوئی اپنے نومولود کی مبارک دیتا تو یہی دعا دیتے تھے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈھیروں معلومات ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے، ان کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن کتنے ہی کم علم لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سے بیسیوں لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس جگہ موجود ہوں، میں یہاں کسی کو کیا خیر پہنچا سکتی ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں تو گھر والوں کو کیا خیر پہنچا سکتی ہوں، میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھی ہوں تو ان کے لیے کیا خیر کی بات کر سکتی ہوں، ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے درمیان ہوں تو ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں، میں اپنے روم میٹس کے ساتھ ہوں ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں. تو مومن جہاں بھی ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے، اور فاجر فاسق جہاں بھی جاتا ہے نحوست ساتھ لے کے جاتا ہے.